إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے
جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار اور برباد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس رب ذوالجلال نے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کا نزول فرمایا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی صفات ذکر کی ہیں کہ جن کو اپنانے کی صورت میں ہم اور آپ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، اور غیر مسلمین ہمارے اعمال کو دیکھ کر اسلام کے قریب ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر امن و شانتی قائم ہوگی، اور پوری دنیا اسلامی تعلیمات سے واقف بھی ہوگی۔ قرآن کریم جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو الف لام میم کے علاوہ کہیں کاف ہا یا عین صاد، کہیں الف لام میم را، اس طریقے کے الفاظ ہمیں اور آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں، اور سورتوں کی ان الفاظ سے ابتدا بھی ہوتی ہے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا تو فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی اللہ کے یہاں 10 نیکیوں کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہم لوگ 30 نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس کے اندر شک کرنے کی، شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کس چیز کے شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی اس کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی یہ کتاب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت اور سچائی میں، اور جو احکام اور مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح اور نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید اور رسالت اور میعاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں،
ان کے برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم متقیوں کو راہ دکھلاتی ہے۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے تقوی کا مفہوم پوچھا کہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کیا کبھی تم کو کسی خاردار راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو سائل نے کہا کہ ہاں بارہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس راستے کو کس طرح عبور کرتے ہیں، کس طرح پار کرتے ہیں؟ تو سائل نے کہا کہ میں اپنے دامن کو اس طریقے سے بچا کر کے گزر جاتا ہوں کہیں میرا دامن ان کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ایک خاردار وادی کی طرح ہے، یہاں پر آپ کو ہر قدم پر معصیت اور نافرمانی کے کانٹے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کانٹوں سے اپنے دامن کو اس طریقے سے بچا کر کے گزر جانا کہ آپ کا دامن ان کانٹوں میں الجھ نہ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقویٰ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے اور لوگوں میں خلط ملط ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو ترک کرنا اور اللہ کے فرائض کو بجا لانے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہمارا اور آپ کا کس معیار کا ہونا چاہیے، کس کسوٹی کا ہونا چاہیے؟ آئیے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ جب بنائے گئے اور آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کی تجارت بند ہو گئی اور بیت المال سے آپ کے لیے 2500 درہم سالانہ مقرر کیا گیا اور اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن ان کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال سے جتنا راشن مجھے ملتا ہے میں اس سے زائد نہیں لے سکتا۔ تو بیوی نے، ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے 1 ماہ تک چٹکی چٹکی اس راشن میں سے بچایا اور بچانے کے بعد اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اس کو بازار میں لے جا کر کے کچھ میٹھا وغیرہ لے آؤ تاکہ حلوہ بن جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم یہ غلہ کہاں سے لائی ہو؟ ہمارے گھر میں تو ایک مقدار کی شکل میں غلہ آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا کہ میں نے 1 ماہ تک جو ہمارے گھر میں راشن آتا ہے اسی میں سے چٹکی چٹکی بچایا ہے اور یہی بچا ہوا غلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے ہوئے غلے کو بیت المال کے اندر جمع کر دیا اور بیت المال کے انچارج سے فرمایا کہ ھذا یفضل عن قوتنا، کہ یہ غلہ ہماری روزی سے زائد ہے، آئندہ وظیفے میں سے اتنی مقدار کم کر دی جائے کیونکہ بغیر میٹھا کھائے بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ۔ واقعات کے اندر آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر اپنے غلام کے کان کو مروڑ دیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس غلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو غلام سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ غلام میرے کان کو دباؤ۔ غلام کہتا ہے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے ذمہ دار ہیں، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں آپ کے کان کو مروڑوں۔
غلام کا یہ نظریہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن آقا کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو مروڑتا ہے، لیکن اتنی شدت اور سختی کے ساتھ نہیں مروڑتا جتنی شدت اور سختی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروڑا تھا۔ غلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، غلام اپنے ہاتھ کو ہلکا مت کرو، بلکہ اتنی ہی شدت اور سختی کے ساتھ دباؤ جتنی شدت اور سختی کے ساتھ میں نے دبایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور اللہ کا خوف۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو راہ دکھلاتی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی صفات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں، اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن کریم پر، اسی طریقے سے جنت، دوزخ اور قیامت اور تقدیر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ غیب میں شامل ہے۔ اگر ان تمام غیب کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان متزلزل ہوا، ایمان ڈگمگایا، تو سمجھ لیجئے وہ آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی دوسری بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے اور یہ تقوی کی بنیاد ہے، اور ان تمام فرائض کردہ چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی تساہل اور غفلت انسان کو تقوی سے باہر لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری صفت کا تذکرہ کیا متقیوں کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے تقریباً بہت ساری آیات میں ہمیں اور آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور قائم کرنے میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، دو شرطیں پائی جانی چاہیے نماز قائم کرنے میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھی جائے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہم اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جب ہماری نماز کے اندر یہ دو چیزیں شامل ہوگی، نماز کو ہم وقت پر پڑھیں گے اور دوسرا نماز کو اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی نماز قائم ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقیوں کی ایک تیسری صفت قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، جو ان کو دولت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کس انداز میں خرچ کرتے ہیں؟ آئیے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بھیڑ اور بکریوں کا سوال کیا، اور اتنی زیادہ بھیڑ اور بکریوں کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اتنی سارے بھیڑ اور بکریاں عطا کر دی جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیتی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ میسج دیا اور یہ پیغام سنایا کہ یا قومی، یہ میری قوم کے لوگوں، اسلمو، تم اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَن لَا يَخَافُ الْفَقْرَ،
اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں کہ جس کو کسی فقر و فاقہ اور کسی محتاجی کا خوف نہیں ہوتا. اور یہی نہیں احادیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی روایت کے اندر، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا. عمر بن الخطاب فرماتے ہیں، اور اس دن اتفاق سے میرے پاس کثیر تعداد میں مال موجود تھا، تو میں نے دل ہی میں یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنے تمام مال و دولت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس مال کے دو حصے کیے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا، ایک حصے کو اٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھا کہ عمر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، جتنا آدھا مال آپ کے سامنے موجود ہے اتنا ہی آدھا مال میں اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر کے آ رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر کے تمام مال و دولت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سارے مال و دولت کو اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے آئے، آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر تو آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے لے آئے، آدھا مال اپنی بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر کے آ گئے، تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے گھر کے اندر صرف اور صرف اگر کوئی چیز چھوڑی ہے، اللہ اس کے رسول کا نام باقی چھوڑا ہے، جو کچھ مال و دولت کا سب اٹھا کر کے آپ کے سامنے لے آیا ہوں. تب حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہ صحابہ کرام ہیں جو اس انداز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور جب خرچ کرنے کی بات آ جائے اللہ کے راستے میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں سخاوت کیا کرتے تھے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غنی کا لقب عطا فرمایا. اور ان کی سخاوت کے بے شمار واقعات حدیث کے اندر موجود ہے. جنگ تبوک کا واقعہ آپ اٹھا لیجئے. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب کہا کہ 100 اونٹوں کی ضرورت ہے جنگ کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا 100 اونٹوں کی اور ضرورت ہے. جب دوبارہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی، دوبارہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، ساز و سامان کے ساتھ 200 اونٹ دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان، تم اب بس کرو، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے سکے. تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ دیتا ہوں. اس کے بعد آتا حدیث کے اندر چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، ساتویں مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، ساز و سامان کے ساتھ 700 اونٹ دیتا ہوں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ تبوک کے اندر 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے اور 10,000 دینار اس جنگ کے اندر خرچ کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم دیکھا، تو دیکھنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کردہ دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ان کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک نیک عمل بھی نہ کرے، پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی.
اور یہی نہیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، ہجرت کا موقع ہے، مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انہیں یہاں کا کھارا پانی، نمکین پانی پسند نہیں آیا۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، جس کا نام روما تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کنویں کو خرید لیا جائے تاکہ اس سے عام مسلمان فائدہ اٹھائیں، لیکن وہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کنویں کی قیمت کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بیر روما کو خریدے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب اللہ کے نبی کے یہ الفاظ سنے حضرت عثمان کے کانوں نے، تو فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ کہا یہودی نے عثمان غنی سے کہ میں اپنے سے اس کنویں کو الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری کھیتی باڑی اور میرے پورے گھر کا دار و مدار اسی کنویں پر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کنویں کا آدھا پانی تم کو قیمتاً دے دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ایک روز بیر روما کو خریدنے پر جنت میں ایک چشمے کی بات کر رہے تھے کہ جو شخص بیر روما کو خریدے گا تو اس کو جنت میں ایک چشمہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی، اگر میں اس کنویں کو خرید لوں اور اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک چشمہ عطا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کنویں کو خرید لیا ہے اور میں اب اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس انداز میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو شخص فلاں زمین کے ٹکڑے کو خریدے گا اور اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 یا 25,000 درہم میں اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقیوں کی ایک تیسری صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقیوں کی ایک چوتھی صفت یہ ہے کہ اے نبی وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور متقیوں کی ایک آخری صفت، پانچویں صفت اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور ہمیں مرنے کے بعد قبر کے حوالے ہونا ہے، اور اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم سے اور آپ سے 5 سوال کرے گا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 سوالوں کے ہم جواب نہیں دے دیں گے اس وقت تک جو ہے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی کی صحیح روایت کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کل قیامت کے دن ابن آدم انسان اپنے رب کے پاس سے اپنے دونوں قدم کو ہرگز آگے نہیں بڑھا سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے پہلا سوال کرے گا ہماری عمر کے تعلق سے، کہے گا کہ ہم نے تم کو 50 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی، 70 سال کی، تم نے اس عمر کو کہاں گزارا، کن کاموں میں گزارا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے
کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گوایا۔ عمر میں اگرچہ جوانی بھی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں جوانی کی زندگی بھی آ جاتی ہے، 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو زندگی ہوتی ہے یہ جوانی کی زندگی کہلاتی ہے، اور جوانی کی زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن الگ سے سوال کرے گا، کیونکہ جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی زندگی ہوتی ہے، اور اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے، کن کاموں میں ہماری جوانی گزر رہی ہے۔ نوجوان، آج کے نوجوان اس سوال کا جواب تیار کر لے، کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے تعلق سے، دولت کے تعلق سے، کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا، یعنی تم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ مال تو کما لیا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، وفیما انفقتا، اس کو خرچ کہاں کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، فضول چیزوں میں خرچ کیا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، کن چیزوں میں اپنی دولت کو صرف کیا۔ اور 5واں اور آخری سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، کہ جو تم کو دین اسلام کا علم تھا، دین کی باتیں معلوم تھی، تم نے ان پر کس حد تک عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہوں گے کل قیامت کے دن ہم اور آپ سے۔ جب تک ہم اور آپ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے، اس وقت تک ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن رب کے پاس سے آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت اور اتھارٹی نہیں دی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو متقیوں کی بنیادی صفات کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو لوگ قرضدار ہیں، الہ العالمین تو اپنی غیب سے ان کی مدد فرما۔ اور الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر کی منزل میں یا برزخ کی منزل میں جا پہنچے ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ اور الہ العالمین جب تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔